بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. السلام علیکم حضرات، اعلامیہ نمبر 413 آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے مطابق آج یعنی 2 جنوری بروز پیر بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری حیدرآباد میں ہمیں حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب آپ کے جانے پہچانے مقرر مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ شریعت انفارمیشن کی 426ویں نشست ہے اور مولانا کا دیا ہوا عنوان ہے قربانی اور شہادت کا اسلامی تصور۔ کنوینر محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہیں۔ حضرات، میں نے بارہا اس بات کو دہرایا ہے کہ ہمارے مقرر صاحبین حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھ کر اس کے پس منظر میں عنوانات تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کا عنوان حافظ صاحب کا ہی دیا ہوا ہے، یعنی قربانی اور شہادت کا اسلامی تصور، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم مولانا کے خطاب سے زیادہ استفادہ کر سکیں گے۔ چونکہ وقت کم ہے، صرف اتنا کہتے ہوئے کہ کل کا درس و تجویز قرأت کلام پاک ملتوی رہے گا۔ 4 جنوری کو ارمغان حجاز تجزیاتی مطالعہ کے عنوان سے ماہر اقبالیات جناب مستر مجاز صاحب محفل اقبال شناسی کی 648ویں نشست کو مخاطب کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت اور استفادے کی کوشش کریں۔ میں حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد، قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کو لائق ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایسی ہستی کے درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی، ہمارے رہبر اور رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، اور آپ کے ان تمام متبعین امتیوں پر جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور قیامت تک آپ کے طریق کی پیروی کرتے رہیں گے۔ حمد و صلات کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ابھی آپ کو بتایا گیا جناب یزدانی صاحب نے کہ آج شریعت انفارمیشن سروس کی یہ 426ویں نشست ہے، اور سفر کی 8 تاریخ 1433 ہجری مطابق 2 جنوری 2012 بروز پیر بمقام مسجد عالیہ گن فاؤنڈی کانفرنس ہال حیدرآباد۔ آج کے اس عنوان کو بہت ہی اہمیت حالات حاضرہ کے مطابق حاصل ہے۔ یہ عنوان ہر مسلمان کی زندگی کا عنوان ہے اور ہونا چاہیے۔ اس عنوان کا تعلق صرف کسی خاص موسم سے یا خاص دن سے یا خاص وقت سے نہیں ہے، لیکن ہم نے ان دونوں باتوں کو کسی خاص موسم سے یا کسی خاص دن سے یا کسی خاص وقت سے مختص کر دیا، مخصوص کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حضرت سیدنا ابراہیم کی سیرت میں ہمیں جو مشاہدہ کرایا، ہمیں جو بتایا، اس کا مقصد یہ کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں اور پوری زندگی ہماری اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کی خاطر قربانی والی زندگی بنے۔ یعنی حکم رب کو ہم حکم نفس پر ترجیح دینے لگیں۔ یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے ہمارے سامنے یہ مثال پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو ان کو حکم دیا، انہوں نے اللہ کے ہر حکم کو بغیر کچھ پرواہ کیے پورا کیا۔ اس کے پورا کرنے میں
نہ انہوں نے مصلحت کو دیکھا، نہ انہوں نے حالات کو دیکھا، نہ انہوں نے خاندان اور قبیلے کو دیکھا، اور نہ انہوں نے مستقبل کو دیکھا۔ بس جب حکم جو ملا اس کو انہوں نے پورا کیا، یعنی صفت اسلام کا انہوں نے بھرپور مظاہرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان سے ان کے رب نے کہا اسلام کا مظاہرہ کرو تو انہوں نے کہا میں نے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے اس کے لیے اسلام کا مظاہرہ کیا۔ اور اسلام کے معنی ہیں سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سرنڈر، ان دا ول آف گاڈ، ان دا ول آف اللہ، اللہ کی مرضی میں مکمل طور پر خود سپردگی، تسلیم اور رضا۔ آپ غور کریں، یہ قربانی کی بات خاص موسم میں ہوتی ہے اور 90% بس اس کے مسائل اور فضائل تو بتا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے جو مطالب ہیں، اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو بہت کم بتایا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ کیوں کہا؟ یقیناً تمہارے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بیسٹ ایگزامپل کہا اور بیسٹ ماڈل کہا، یعنی بیسٹ رول ماڈل کہا۔ کیا بات ہے آخر وہ کون سی بات ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ تم ان کو فالو کرو؟ وہ ان کی کیا بات ہے؟ ایسی کیا بات ہے؟ اور ہم ہی کو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کا جو طریقہ ہے آپ بھی اس کو فالو کیجئے۔ ہمیں حکم ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے کہو کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہمیں حکم ہے نبی کی اتباع کا اور نبی کو حکم ہے ملت ابراہیم کی اتباع کا۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس پر غور کریں، آپ غور کریں تو ایک چیز جو کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سیدنا ابراہیم کی زندگی کے اندر صفت اسلام جو ہے وہ ہر لمحے ہمیں نظر آتی ہے، اور حکم خدا کی بجا آوری جو انہوں نے کی ہے کس طرح کی کہ جس بات کا ان کو حکم دیا گیا اس وقت ان کے سامنے کوئی تاریخ نہیں تھی، یعنی نو ایشورٹی، نو سیکورٹی، نو سیفٹی، نو انفارمیشن، نو کنفرمیشن، کچھ نہیں تھا ان کو معلوم کہ میں اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلاؤں گا تو اس کے بعد ایک مینڈھا آ جائے گا، جبریل لے آئیں گے، اللہ بھیج دیں گے اور اس کی گردن پر چھری نہیں چلے گی اور پھر یہ ایک یادگار بن جائے گا۔ کچھ بھی علم نہیں تھا، اور یہ بھی ان کو علم نہیں تھا کہ میں اپنے بیٹے اور بیوی کو جہاں لے کر جا رہا ہوں وہاں پر زمزم نکلنے والا ہے۔ تھا معلوم؟ کچھ تاریخ انہیں معلوم تھی؟ کچھ بھی نہیں کہ وہاں زمزم نکلے گا، پھر وہاں پر لوگ بس جائیں گے، پھر وہاں پر ایک انقلاب آئے گا،
پھر اللہ کا گھر بن جائے گا، اللہ کا گھر ہوگا، پھر اللہ کے کروڑوں بندے وہاں پر آئیں گے۔ کچھ بھی تاریخ ان کے سامنے نہیں تھی، وہاں تو حال یہ تھا کہ جس وقت حکم ملا ہے ان کو تو انہوں نے کیسی قربانی دی، جان کی، مال کی، آل کی، وطن کی، جذبات کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اے ہمارے پالنہار، میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ بسا دیا ہے نہ جہاں گھاس ہے نہ پانی ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے پالنہار، بس یہ میری آرزو ہے، تیرے گھر، محترم گھر کے پاس، اے ہمارے پروردگار، میری یہ دعا ہے کہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ اب غور کریں آپ، یہاں پر کوئی تاریخ ان کے سامنے نہیں ہے، نہ زمزم کا کنواں ہے، نہ زمزم کی تاریخ ہے، نہ حج کی تاریخ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس وقت بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم ہوا ان کو کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اب یہ ترجمہ تو آپ خوب سنتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تیری؟ بیٹے بھی خلیل اللہ کے تھے، اے ابا جان، جو حکم مل رہا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ستجدنی من الصابرین بھی کہہ سکتے تھے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وہ بچہ 13 سال کا، کیا پختہ عقیدہ اس کا، اللہ کی مشیت کے اندر کتنا یقین، اللہ کی بات پر کتنا یقین کہ صبر کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، رب نے توفیق دی تو میں صبر کا مظاہرہ کر سکتا ہوں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بالکل ان کو یہ نہیں معلوم تھا، میرے بیٹے کے گلے پر چھری نہیں چلے گی، حکم ملا ذبح کر دو، انہوں نے یہ نہیں کہا یا کچھ پوچھا نہیں اللہ سے، یا بیٹے نے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ اور بیوی جب ان کو لے جا کر وہاں پر چھوڑا ہے تو انہوں نے کہا آپ یہاں بے سر و سامانی کے عالم میں، اوپر آسمان نیچے ریگستان، آپ یہاں چھوڑ رہے ہیں، کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ کیا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا؟ تو انہوں نے گردن اس طرح ہلائی، کہا ہاں۔ اس کے بعد اس اللہ کی بندی نے ایک جملہ کہا، فَاذْهَبْ اِذَنْ لَا يُزَيِّعُ رَبُّنَا، اب آپ چلے جائیں، ہمارا رب جس نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، سیدنا ابراہیم، سیدتنا ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل، اسلام کی یہ ہولی فیملی ہے۔ ان تینوں کو قربانی کا حکم ہوا، کیسی قربانی؟ جان کی، مال کی، آل کی، وطن کی، محبتوں کی، خاندان کی، روایتوں کی، رشتہ داروں کی، اور اس قربانی کے عوض میں کوئی تاریخ ان کے سامنے نہیں ہے، کوئی ایشورٹی نہیں ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کوئی ایفرمیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود حکم خدا انہوں نے پورا کیا۔ یہ ہے اسوہ سیدنا ابراہیم کا، یہ ہے اسوہ کہ حکم خدا جب تم کو ملے، نہ اسباب کو دیکھو، نہ حالات کو دیکھو،
بلکہ بس یہ دیکھو کہ رب اس وقت کیا چاہتے ہیں، بس مجھے وہ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ اس وقت ہم حج کرتے ہیں، کوئی قربانی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، 50 حدیثیں اس کے سامنے ہیں، ایشورٹی کی حدیثیں ہیں، انفارمیشن بھی ہے، کنفرمیشن بھی ہے، ہاں فضائل بھی ہیں بہت سے۔ وہاں کون سے فضائل تھے، کون سی انفارمیشن تھی؟ یہاں تو ثواب اتنا، روزہ رکھو گے اتنا ثواب، نماز پڑھو گے تو یہ ثواب، حج کرو گے تو جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا، قربانی دو گے تو خون گرے گا نہیں، اللہ کے یہاں مقبول۔ ہمارے پاس تو اتنے زبردست ثواب ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اور پھر ہماری قربانی ہے، ہماری قربانی ود ایشورٹی، ود انفارمیشن، ود کنفرمیشن، اور ان کی قربانی وداؤٹ انفارمیشن، وداؤٹ کنفرمیشن۔ یہ ان کی قربانی تھی۔ تو اس میں بس یہی ہمارے لیے اسوہ ہے کہ رب ذوالجلال کا حکم بس پورا کرنا ہے، اس کے اندر اسباب کو مت دیکھو، حکم خدا پورا کرو۔ بس حکم خدا پورا ہوگا تو اسباب مسبب کے تابع ہیں، جو اسباب بنانے والا ہے، اسباب مسبب الاسباب کے تابع ہیں، اس کی مرضی کے تابع ہیں۔ وہ جیسا چاہے گا اسباب کو اس طرح تمہارے لیے کر دے گا۔ اسباب تو یہ ہیں کہ چھری کاٹتی ہے لیکن نہیں کاٹا اس نے، پابند ہے، رب کے حکم کی پابند ہے، حکم کی پابند ہے۔ آگ تو جلاتی ہے لیکن نہیں جلایا اس نے ابراہیم کو، سبب ہے جلانے کا لیکن مسبب کا حکم تھا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، خبردار نہیں جلانا۔ اسباب مسبب کے تابع ہیں، لیکن عجیب بات ہے اسباب کے بہتر سے بہتر بنانے میں، ان کی سیفٹی، ان کی سیکورٹی میں ہم مسبب کے احکام کو سب غارت کر دیتے ہیں۔ اسباب کی حفاظت میں، اس کی نگہداشت میں احکام خدا کے ہم سے بہت سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم کی پوری زندگی مجاہدے کی زندگی ہے، پوری زندگی مجاہدے کی زندگی، اور قربانی صرف چھری کا گلے پر جانور کے پھیر دینے کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ قربانی نام ہے رب ذوالجلال کے حکم کے خاطر، اپنی ذات، اپنے جذبات کو اس کے حکم کی خاطر قربان کر دینے کا نام۔ اب جو آیت میں نے پڑھی تھی اس آیت میں دیکھیے آپ، قربانی بھی ہے اور شہادت کا جو تصور ہے وہ بھی ہے۔ فرمایا سورہ حج آیت نمبر 78، اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے معاملے میں ایسا جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ اب یہ لفظ جہاد آتا ہے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے یہ دنگ فساد کی بات ہے۔ جہاد، جہاد جہد سے بنا ہے اور اس کے معنی اٹ موسٹ اٹیمپٹ، آخری درجے کی کوشش، اللہ تعالیٰ کے مشن کو پھیلانے کی، اللہ کی بات کو پروپیگیٹ کرنے کی آخری درجے کی کوشش، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ وہی کہا جا رہا ہے اللہ میں، اللہ کے معاملے میں جہاد کرو، خوب کوششیں کرو اللہ میں، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے کی جیسی کوشش کرنے کا حق ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارا انتخاب کیا، تمہارا سلیکشن اس نے کیا ہے، اسی نے کیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی بھی نہیں بنائی اس نے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہاں پر علماء نے لکھا ہے ملتا پہ زبر جو آیا
وہاں پر ہے الزموا اتبعوا، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کے طریقے کی. هو سماکم المسلمین، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا. اور کچھ علماء نے یہ کہا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اب یہ غور کریے، یہ کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، لیکن تمہارے باپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو. سیدنا ابراہیم ملت حنیفہ کے روحانی باپ ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں. یہ مسلمانوں کو خطاب ہے. اور اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ کے اندر کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. باپ تمہارے ابراہیم ہیں، اور ان کی شان کیسی قربانی والی اور مجاہدے والی، اور تم کیسے علال مردار کاہل اور سست ہو گئے ہو. مجاہدے کی شان تم سے ختم ہو گئی، جد و جہد کی شان تم سے ختم ہو گئی، قربانی کی شان تم سے ختم ہو گئی. تمہارے اندر عیش پرستی آ گئی. تمہارے باپ کیسے ہیں؟ تم انہی کی تو اولاد ہو. کیسے ہو تم؟ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہ اس لیے ہے کہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بنو. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، لہذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، کارساز ہے. نعم المولا و نعم النصیر، بہترین کارساز، بہترین مددگار ہے. اب یہاں پر فرمایا گیا کہ تم جو ہو مجاہدہ کرو، اپنے باپ کے طریقے کی پیروی کرو ابراہیم کی، تاکہ ساری دنیا کے اندر شہادت حق کا فریضہ ادا کر سکو. شہادت حق کا فریضہ ادا کر سکو. شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت حق، ایک شہادت نفس. شہادت کی دو قسمیں ہیں. شہادت حق، حق کی گواہی. شہادت کے معنی گواہی، حق کی گواہی. یہ کام کون کرے گا؟ جو حق پر قائم ہوگا وہی کرے گا. جو حق پر قائم نہیں ہے وہ شہادت حق کا کام کیسے کرے گا؟ مسلمان جب تک حق پر قائم تھے شہادت حق کا کام کر رہے تھے. جب زندگی سے حق نکل گیا، زندگی میں حق نہیں رہا، تو شہادت حق کا مشن جو ہے اس میں بھی کمزوری آ گئی. تم اپنے باپ کا جو اسوہ ہے اس کو اپناؤ، تاکہ لوگوں کے سامنے ایک تم بھی رول ماڈل بنو. مجاہدے کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں بغیر کسی پیشن گوئی کے، بغیر کسی ایشورٹی کے، بغیر کسی کنفرمیشن کے تم وہ کام کرو. یہ ہے تمہارے باپ کا اسوہ. اس سے کیا ہوگا؟ سارے دنیا کے سامنے تم شہادت حق کا فریضہ ادا کرو گے. اللہ تعالیٰ نے اور نبی رسول جو ہوں گے وہ تمہارے اوپر گواہ ہوں گے. اس ضمن کے اندر مسلم شریف میں اور مسند احمد میں ایک حدیث آئی ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے. وہ آئیں گے، پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی قوم تک حق کو پہنچایا جو پیغام ہم نے دیا تھا؟ حضرت نوح کہیں گے کہ ہاں اللہ پہنچا دیا. قوم نوح سے پوچھیں گے، وہ بھی وہاں موجود ہوگی، کیوں حق پہنچایا؟ وہ جھوٹ بولیں گے، انکار کر دیں گے، نہیں ہمارے پاس ما جاءنا من نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. حضرت نوح کہیں گے، اللہ پوچھیں گے گواہی پیش کرو اس بات کی کہ تم نے حق کو پہنچا دیا، گواہ پیش کرو. سیدنا نوح کہیں گے اللہ میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے.
امت کو لایا جائے گا، امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام، اس کو لایا جائے گا۔ تو پوچھیں گے کیوں؟ حضرت نوح نے اپنے پیغام کو پہنچایا نہیں پہنچایا، پیغام حق کو، شہادت حق کا فریضہ ادا کیا نہیں کیا؟ یہ امت کہے گی بے شک ادا کیا۔ تو قوم نوح کہے گی یہ تو ہمارے زمانے میں موجود نہیں تھے، ان کی گواہی ہم کیسے سمجھیں کہ معتبر ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں بے شک ہم موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں یہ خبر دی ہے، اور نبی نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر یہ خبر دی ہے، اور اللہ کے کلام میں سارے نبیوں کا کردار موجود ہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گواہی دیں گے، اے اللہ بے شک سیدنا نوح نے شہادت حق کا فریضہ ادا کیا، آپ کی اور آپ کی امت کی گواہی دیگر انبیاء کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ہم بس یہ سن کر خوش تو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شہادت حق کا فریضہ حق پہ قائم رہ کر ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ فریضے کو وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں کہ جو حق پر قائم ہیں۔ آج یہ شہادت حق کا فریضہ، معاف کیجئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کچھ مولوی حضرات ہیں، بس ان کا کام ہے۔ جو مسٹر ہیں وہ تو ایگزمپٹڈ ہیں، وہ تو بیچارے ان کا کام نہیں ہے۔ یہ شیطان نے عجیب پٹی پڑھا دی ہے۔ شہادت حق پوری امت محمدیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حق کو آپ سمجھیں گے تو آپ شہادت حق کر سکیں گے، لیکن حق پہ چلیں گے تو کر سکتے ہیں، اور حق پہ ہم قائم ہی نہیں ہیں تو شہادت حق کا فریضہ کیسے ادا کریں گے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا، معتدل امت، بہترین امت بنایا۔ وسط کا ترجمہ خیر کا اور اعتدال کا کیا ہے علماء نے۔ کاہے کے لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سارے لوگوں پر گواہ بن جاؤ، حق کے گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ تو شہادت اور قربانی، شہادت قربانی کے بغیر نہیں ہوتی۔ شہادت حق کا کام اور شہادت نفس کا کام، یہ دونوں کاموں کو قربانی درکار ہے۔ قربانی کے بغیر شہادت نامکمل، اور شہادت کے حق کے بغیر قربانی نامکمل۔ اب کس طرح کام ہو میں یہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر لفظ شہیدہ استعمال کیا، دیکھیے وہ کس سینس میں ہے۔ سورہ آل عمران فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی حق کی، اور جو اولو العلم اہل علم ہیں انہوں نے بھی گواہی دی۔ کس بات کی؟ اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ گواہی کیسی گواہی ہے؟ قائما بالقسط، انصاف پہ قائم رہ کر یہ گواہی ہے۔ کیا گواہی ہے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ غور طلب بات، کیا مقام ہے یہ شہادت حق کا؟ توحید کا پرچار کرنے والے، حق کو بتانے والے، حق کو پھیلانے والے، اسلام کو پھیلانے والے، ان کا مقام اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ شریک کیا، فرشتوں کے ساتھ شریک کیا۔ اولو العلم، اتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ لیکن یہ گواہی قائما بالقسط ہوگی، حق پر قائم رہ کر ہی ہو سکتی ہے۔ اور حق پر قائم رہنا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جیسے زندگی گزارنے کا
حکم دیا ہے، اسلام کا جو تقاضا ہے ویسے یہ زندگی گزرے۔ آج معاف کیجئے، اسلام چاہی زندگی نہیں ہوتی، مسلمان چاہی زندگی ہوتی ہے۔ اسلام چاہی ہماری محافل نہیں ہوتی، مسلمان چاہی ہماری تقریبات ہیں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم۔ مسلمان چاہی، رواج چاہی، روایت چاہی، اسلام چاہی کب ہیں، رسول چاہی کب ہیں، قرآن چاہی کب ہیں؟ حق پر کہاں ہیں ہم قائم؟ ہم گواہ کیسے بنیں گے؟ جب آپ اسلام کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس بات کا یہ ثبوت ہوتا ہے کہ آپ حق کے گواہ ہیں، آپ حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا، یہ شہادت حق کا، تو سمجھ لیجئے سیکورٹی اور سیفٹی بھی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، جو اتاری ہے کتاب آپ کی طرف، آپ اس کو پہنچا دیجئے، اس کے پیغام کو۔ اور اس کے کرنے سے کیا ہوگا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہی شہادت حق کا مقام اللہ تعالیٰ نے یہود کو بھی دیا تھا، ان کے علماء کو بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قرآن اس کا گواہ ہے، قرآن اس کا گواہ ہے۔ فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تورات اتاری تھی، اس کے ذریعے نبی فیصلہ کرتے تھے جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کے لیے، اور جو ربانی لوگ تھے، اللہ والے تھے، وہ بھی اسی کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے اس زمانے میں، اور جو علماء تھے وہ بھی اس کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ حفاظت کرو اس تورات کی، اور وہ سب کے سب گواہ تھے اس پر، لیکن ان کا کردار کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے کردار کو ختم کر لیا۔ کیسا کردار ہو گیا؟ ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا وان یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا۔ حق کی کوئی بات اگر سامنے آتی دیکھتے تو اس کو چھوڑ دیتے، اور گمراہی کی کوئی بات آتی تو اس کو لے لیتے۔ یہ ان کا کردار تھا۔ اسی طرح ان کے بعد یہ بات آئی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنا لیا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، حضرت عدی نے کہا آ کر، اور حضرت عدی جو ہیں وہ عیسائی ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، ان کا اللہ کے نبی، یہ کہا گیا کہ عیسائیوں نے اور یہود کے علماء کو، اور یہود نے ان کے علماء کو اور ان کے مرشدین درویشوں کو خدا کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ ہم تو عیسیٰ کو، ہم تو ہمارے علماء کو رب نہیں کہتے، ہم تو ان کو رب نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ یہ بتاؤ، کیا تمہارے علماء اور تمہارے درویش حلال کو حرام اور حرام کو حلال جو تعویلات سے کرتے ہیں، تم ان کی بات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہا ہاں، یہی تو ہے خدا کو چھوڑ کر رب بنانا۔ تو آج یہ شہادت حق کا فریضہ جو ہے، جو بہت اہم فریضہ ہے، یہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو اپنے زمانے کے اندر یہ فریضہ دیا تھا، ان کو ذمہ دار بنایا تھا، لیکن جب انہوں نے اس فریضے کو ادا نہیں کیا اور دنیا پرستی کے اندر پڑ گئے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب چھین لیا ان سے۔ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ لعنہم اللہ وغضب علیہم وجعل منہم القردہ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ اللہ کی ان پر لعنت ہوئی، خدا کا ان پر غضب ہوا، اور انتم شر مکانہ، تمہاری پوزیشن بھی خراب ہوگی۔ اور کیسے پڑ گئے دنیا پرستی کے اندر؟ اللہ نے کہا کہ ذرا سناؤ ان کو قصہ، ان یہودیوں کو قصہ سناؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس شخص کا جس کو ہم نے ہماری آیتیں دی تھیں، یعنی تورات کا علم تھا اس کے پاس، اور ہم نے چاہا تھا کہ ہم اس کو ان آیات کے ذریعے بلندی دیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، زمین میں چمٹ گیا اور خواہشات کا بندہ اور غلام بن گیا۔
تو پھر کیا ہوا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہو گئی۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کچھ بوجھ لا دو جب بھی وہ ہانپتا ہے، نہیں لا دو جب بھی ہانپتا ہے۔ اور یہ کون شخص تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شخص جو تھا بلعم بن باعورہ تھا، اور یہ یہود کا بڑا عالم تھا، یہود کا بڑا عالم تھا، بڑا درویش تھا، اور صاحب دعا تھا، مستجاب الدعا تھا۔ یہ لوگ اس کے پاس دعا کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور تم فتح پاؤ گے، جو یہاں پر عمالقہ رہتے ہیں، داخل ہو جاؤ، تو وہاں کے لوگوں نے اس کے پاس اپنے آدمی کو بھیجا، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح مدد کی، پانی سے کیسے راستے نکالے، کیسے مدد کی، سب دیکھ چکے تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ جادوگر کس طرح جو ہیں وہ زیر ہو گئے اور مسلمان ہوئے، اور حق کی کیسے فتح ہوئی۔ تو اس کے پاس آئے وہ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے قوم میں تھا، کہا کہ تم بد دعا کرو موسیٰ کے لیے، بد دعا کرو کہ یہ وہاں پر نہیں آئیں، اس لیے کہ اگر آئے تو پھر ہم مغلوب ہو جائیں گے، تم بد دعا کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی کے لیے میں بد دعا کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے انکار کر دیا، اس کے بعد پھر بڑی رقم رشوت کی سامنے آ گئی، بڑی رقمیں اس کے سامنے آئیں۔ بس اب جب وہ رقمیں آئیں اور اس کو اور جو مزید ادھر سے اور باتیں جو آئیں اس کے سامنے، تو بس اس نے بد دعا کر دی حضرت موسیٰ کے لیے، نبی کے لیے۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی زبان جو ہے وہ باہر نکل آئی، اور بس کتے کی طرح ہانپتا رہتا تھا، اور جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا، جو کچھ اس کی شان و شوکت تھی سب ختم ہو گئی۔ خواہشات کی پیروی کے اندر حق کو قربان کر دیا اس نے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی جب تک شہادت حق کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ہم اپنے جذبات کی، اپنی خواہشات کی قربانیاں نہ دیں، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا قرآن مجید میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ کہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ پوچھئے، پورے دنیا کو چھوڑ دیجئے، پورے آپ اپنے ملک کو چھوڑ دیجئے، اپنے شہر کو چھوڑ دیجئے، اپنے محلے کے اندر جو آپ کے برادران وطن غیر مسلم بھائی جو رہتے ہیں، ان سے ذرا کسی سے پوچھئے، بھائی اللہ نے تو ہمارے نبی کے بارے میں کہا کہ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئیں، سارے دنیا کے لیڈر ہیں، امام ہیں، کیا آپ ان کو رحمت سمجھتے ہو؟ بہت سے تو ایسے ہوں گے کہ جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کردار کیا ہے۔ اللہ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے نبی کو سارے جہانوں کا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کا لیڈر بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ جہاں تو چھوڑیے، محلے کے اندر جاہد لیں تو محلے والوں کو پتہ نہیں ہے، پھر شہر والے اور ملک والے اور دنیا والے تو دور کی بات ہے۔ یہ کون کرے گا یہ کام؟ یہ تعارف نبی کا کام، تعارف قرآن کا کام، تعارف اسلام کا کام، اسی کا نام شہادت حق ہے، اور اس کے لیے قربانی چاہیے۔ اور قربانی جذبات کے ساتھ، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو بغیر کچھ تیقن کے، بغیر ایشورٹی کے، بغیر کنفرمیشن کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، بھائی اسی کا نام قربانی۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کریں گے۔ کبھی خیال یہ آیا کہ آپ دیکھیے قربانی جو ہم کرتے ہیں، صرف شہر حیدرآباد کو لے لیجیے آپ، یقیناً یہاں پر میں سمجھتا ہوں کم سے کم ایک 25-30 لاکھ مسلمان تو ہوں گے شہر حیدرآباد میں۔ ان 30 لاکھ میں 15 لاکھ تو قربانیاں کرتے ہوں گے، چلیے 15 چھوڑ دیجئے، 10 تو کرتے ہوں گے، 10 لاکھ قربانیاں۔ اور ایک قربانی جو ہے کوئی ظاہر ہے بڑے کی کرتا ہے، کوئی چھوٹے کی کرتا ہے، گرے حال 5000 سے کم تو کوئی قربانی نہیں ہوتی۔
اب آپ ذرا غور کرو 5,000. اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کریں, بہت سے ایسے بھی اللہ کے فضل سے اہل ثروت ہیں, دولت مند ہیں کہ ایک ایک آدمی 5-5, 6-6, ایک درجن جانوروں کی قربانی کرتا ہے اپنے حسب حیثیت. آپ غور کریں 15 لاکھ یا 10 لاکھ کو 5,000 سے آپ ملٹی پلائی کرو, اور پھر 2 اور 3 اور ملا کر آپ کرو 20-20 ہزار سے, معلوم یہ ہوا کروڑوں میں بات جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد پورے اے پی میں آئیے, پھر پورے انڈیا میں آئیے, ملک لیول پر آئیے, کنٹری لیول پر, اور پھر اس کے بعد ورلڈ لیول پر آئیے. اربوں روپے کی قربانی مسلمان کرتا ہے, اربوں روپے کی قربانی دیتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ قربانی کے بعد قربانی کا اثر نظر نہیں آتا. اب یہ قربانی دی ہے, اب ظہر کی نماز ہے, کتنے لوگ ہیں جو ظہر کی فریضہ ادا کرتے ہیں قربانی والے؟ کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیے؟ 90% مسلمان وہ قربانی تو ادا کر رہے ہیں, وہ بھی حکم خدا ہے, لیکن یہ حکم خدا کوئی ادا نہیں کر رہا. ارے یہ کیسی قربانی؟ معلوم ہوا ہماری قربانی جو ہے یہ صرف فارمل سیکریفائس ہے, فارمل سیکریفائس, اور سیدنا ابراہیم کی ریئل سیکریفائس تھی. ہماری فارمل ہے, ان کی ایکچول سیکریفائس تھی. اتنی قربانی دیتے ہیں ہم, لیکن اس کے باوجود اس کا اثر نظر نہیں آتا کہ ہم سے اللہ کا ایک حکم ادا نہیں ہوتا. وجہ یہی ہے اس قربانی میں سنسیئرٹی نہیں ہے. سنسیئرٹی نہیں ہے تو ریئلٹی نہیں ہے. جہاں ریئلٹی نہیں ہوگی وہاں اثر اور تاثیر نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم جو قربانی دے رہے ہیں اپنی جان کی, مال کی, آل کی, اللہ کی خاطر اپنے جذبات کی قربانی دیں اور دین کے لیے قربانی دیں اور شہادت حق کا فریضہ ادا کریں. انشاءاللہ ہمارے لیے پوری دنیا انتظار کر رہی ہے, اور اس انتظار میں ہیں کہ ہم ان تک پہنچیں اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کا فریضہ ادا کریں. ہم قربانی دنیا کی خاطر تو خوب دیتے ہیں, لیکن دین کی خاطر ہمارے لیے قربانی کا کوٹا جو ہے وہ کم ہے. نہیں, دین کے لیے سیکریفائس کیجئے, اور اس کے لیے آپ کو کوئی ایشورٹی نظر نہیں آ رہی ہو, کوئی کنفرمیشن نظر نہیں آ رہا ہو, پھر بھی آپ کو کرنا ہے. پھر دیکھیے, آپ اسباب کو مت دیکھیے, آپ احکام کو دیکھیے. خدا کے احکام پہ چلیں گے, اسباب خدا آپ کے تابع کر دیں گے. اور اگر آپ نے اسباب کو دیکھا اور احکام کو پیچھے کر دیا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اسباب کے بنانے کے چکر میں مسبب جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے, تو پھر کچھ بھی ملنے والا نہیں. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. وآخر دعوانا الحمدللہ. علامہ اقبال کے کچھ اشعار مضمون کے عنوان سے متعلق سنائے, لیکچر کے عنوان سے متعلق خیالات انہوں نے پیش کیے. علامہ کا ایک شعر جو بہت زیادہ سنا اور سمجھا جاتا ہے وہ اس واقعے سے متعلق, قربانی کے واقعے سے متعلق ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. جب آپ نے کہا کہ اس وقت تو کوئی چیز سامنے نہیں تھی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جائے, نہ آپ نے کہا نہ کنفرمیشن نہ ریئلائزیشن نہ کوئی کسی چیز کا نہیں تھا. اس وقت کے بارے میں کہا ہے انہوں نے, اس کی عکاسی کرتا ہے اس ماحول کی کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آزاد فرزندی, یہ آداب فرزندی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی ٹریننگ نہیں تھی, کوئی پاسٹ نہیں تھا, کوئی فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل. یہ دراصل جذبہ تھا. مولانا نے بہت اچھی طریقے سے مضمون کا یعنی عنوان سے انصاف کیا ہے, اس کا اندازہ آپ کو خود ہے. میں صرف اتنا کہتے ہوئے مولانا سے دعا کی خواہش کروں گا کہ یہ ہمارا اگلا جو عنوان ہے ارمغان حجاز تجزیاتی مطالعہ, جناب مستر مجاز صاحب اقبالیات کے ماہر ہیں, وہ آپ کو
مخاطب کر رہے ہیں اقبال شناسی کی 648ویں نشست 4 جنوری کو ہوگی، 4 شنبے کے دن اسی مقام پر ضرور تشریف لائیں، کل نہیں پرسوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس میں شرکت کے بعد ہی اندازہ کر سکیں گے کہ وہ کتنے اہم عنوان ہے اس کا۔ مولانا سے دعا کی خواہش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین والحمد للہ۔